بسم اللہ وله الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج تیسرا روزہ ہے اور میں ابھی نیت سے متعلق ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ مسائل میں اور احکام میں نیت پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر 29 ماہ شعبان مغربین کا وقت گزر چکا اور ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ کل پہلی رمضان ہے یا 30ویں شعبان، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو وہ کیا نیت کرے گا؟ چونکہ پتہ نہیں چل پایا، ثابت نہیں ہو پایا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان کے روزے کی نیت نہیں کرے گا بلکہ شعبان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا۔ لیکن جب روزے کی نیت کر چکا، صبح ہو چکی، بعد میں پتہ چلا کہ آج پہلی رمضان ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے اور ماہ رمضان کا روزہ شمار کیا جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص پہلی ماہ رمضان کو یا دوسری ماہ رمضان کو پہلے روزے کی نیت کرے، اس کو پتہ نہیں چلا تھا کہ آج پہلی ہے دوسرے، لہٰذا اس نے صبح کو اذان صبح سے پہلے اس نے نیت کی کہ میں آج دوسرا روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھ رہا ہوں اور مغرب تک میں ان ساری چیزوں سے بچتا رہوں گا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، الفاظ نیت میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر الفاظ کے ذریعے سے بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اگر لفظ نہ ہو تو کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے کہ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہی لفظوں سے جو معنی اور مطلب سمجھ میں آیا، انہی کا ارادہ دل میں ہونا نیت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے دوسری ماہ رمضان کو وہ نیت کر رہا ہے پہلی ماہ رمضان کی، چونکہ اس کے لیے واضح نہیں تھا، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اگر اس سے بعد میں پتہ چل جائے کہ نہیں، وہ تو پہلی ماہ رمضان نہیں تھی، دوسری ماہ رمضان تھی، یقیناً اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ صحیح رہے گا، کیونکہ اس نے نیت روزے کی ہے، خالی پہلے اور دوسرے کا فرق آ گیا تھا اور وہ بھی چونکہ اس کے اوپر واضح نہیں تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے بالکل خیال کے ساتھ ماہ رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت کرتا ہے، مثلا روزہ رمضان کا ہے اور آدمی نیت کر رہا ہے کہ میں اپنے قضا روزے رکھ رہا ہوں، یا میں اپنے نذر کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں اپنے قسم کا روزہ رکھ رہا ہوں، قسم کھائے تو روزہ رکھنے کے لیے مثلا قربتاً الی اللہ، اور اس نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر کے اس کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ اگر وہ ظہر کے پہلے پہلے تک نادم ہوتا ہے اور نیت ماہ رمضان کی کر لیتا تو اس کا روزہ ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو کیا جس روزے کی نیت کی ہے اس کا وہ روزہ ہوگا؟ اس کا مثلا کفارے کا روزہ رہا ہو یا قضا روزہ رہا ہو یا نذر و قسم کا روزہ رہا ہو تو وہ روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس کا روزہ وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور ماہ رمضان کا بھی روزہ نہیں رکھے، اس لیے اس نے ماہ رمضان کی نیت نہیں کی ہے، وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا، وہ اس کی بعد میں اس کی قضا کرے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نیت میں بہرحال انسان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے، نیت میں صحیح ارادہ ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے
عمل کو انجام دینا چاہیے. اگر ایسی نیت کرے، ایسی نیت ہو تو اس کا روزہ. اور صرف انسان کو اپنے پیٹ ہی کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ تمام اعضاء اور جوارح کا، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یعنی آنکھ، زبان، کان سے وہ گناہ نہ ہو جو عام دنوں میں گناہ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ گویا آپ کے اعضاء اور جوارح نے بھی روزہ رکھے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.